السلام علیکم دوستو، استنبول جو ماضی میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور آج ترکی کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر ہے، جو کہ ملک کا معاشی، ثقافتی اور تاریخی مرکز بھی ہے۔ اسی شہر کے بارے میں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی منظرنامہ آمرا کے ساتھ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ استنبول دنیا کا ایک ایسا منفرد اور واحد شہر جو بیک وقت دو براعظموں کا شہر بھی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ آدھا براعظم ایشیا اور باقی آدھا براعظم یورپ میں پایا جاتا ہے اور بحیرہ مارمرا اور بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے درمیان آبنائے باسفورس کے کناروں پر واقع ہے۔ یعنی اسی آبنائے باسفورس کے ایک جانب براعظم ایشیا اور دوسری سمت براعظم یورپ موجود ہے۔ استنبول کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کی آبادی 15 ملین کے قریب ہے اور آبادی کا زیادہ حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ استنبول کا تجارتی، تاریخی اور ثقافتی مرکز براعظم یورپ والے حصے میں واقع ہے۔ ترکی کے موجودہ علاقے دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہیں کہ جہاں تقریباً 2500 سال قبل مسیح سے مستقل انسانی تہذیب موجود ہے۔ اسی طرح اس شہر کی تاریخ بھی صدیوں پرانی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق تقریباً 600 سال قبل مسیح میں باسفورس کے مغربی حصے میں ایک چھوٹا سا شہر بسایا گیا، جس کا نام وہاں کے بادشاہ کے نام پر بزنطین رکھا گیا۔ یہ شہر تاریخی شاہراہ ریشم پر واقع ہونے کی وجہ سے خوب پھلتا پھولتا رہا اور دھیرے دھیرے اس شہر کے رقبے، آبادی اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا رہا، مگر پھر 330 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں بزنطین کو بہت نقصان پہنچا، مگر رومیوں نے فتح کے بعد اسے دوبارہ آباد کیا اور اس شہر کو بادشاہ کے نام کی مناسبت سے قسطنطنیہ کا نام دیا۔ اس تمام علاقے میں 300 عیسوی میں اکثریت آبادی عیسائی مذہب قبول کر چکی تھی اور رومی شہنشاہ قسطنطین نے بھی عیسائی مذہب قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ یاد رہے یہ وہی بادشاہ ہے کہ جس نے قسطنطنیہ شہر بسا کر اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا شہر بزنطین کہلاتا تھا۔ 330 عیسوی میں یہ شہر قسطنطنیہ کے نام سے دوبارہ آباد ہونے کے بعد تقریباً 16 صدیوں تک بہت سی سلطنتوں کا دارالحکومت رہا، جن میں سب سے پہلی اور طویل عرصہ رومیوں کی سلطنت یعنی 330 سے لے کے 1204 عیسوی تک یہاں حکومت کرتی رہی۔ پھر لاطینی سلطنت 1204 عیسوی سے 1261 عیسوی تک، پھر اس کے بعد بازنطینی 1261 عیسوی سے 1453 عیسوی تک حکمران رہے، جبکہ سب سے آخر میں سلطنت عثمانیہ یعنی 1453 سے 1922 عیسوی تک حکومت اور بادشاہت کرتے رہے۔ رومی اور بزنطینی ادوار میں مسیحیت کو یہاں پھلنے پھولنے کا خوب موقع ملا اور یہ یونانی آرتھوڈاکس عیسائیوں کا مرکز بن گیا۔ اس کی بہترین تعمیر، قدرتی بناوٹ اور محل وقوع نے صدیوں اس شہر کو ناقابل تسخیر بنائے رکھا۔ یہ وہی شہر ہے کہ جس کی فتح کی پیشن گوئی خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، اور وہ امیر بھی کیا باکمال امیر ہوگا اور اس کا لشکر بھی کیا باکمال لشکر ہوگا۔ یہی وہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جس نے ہر دور میں مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے جانے والے لشکروں میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے حصہ لیا، مگر قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز اور قلعہ بھی تھا، اور اسی قسطنطنیہ اور موجودہ استنبول کا فاتح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فتح کی بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا، اور اس فتح کی سعادت اس ترک لشکر کے حصے میں آئی جو اپنی سلطان محمد فاتح کی سربراہی میں ایک طویل محاصرے اور شدید جنگ کے بعد اس شہر کو 29 مئی 1453 میں فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس عظیم الشان معرکے میں کامیابی کی وجہ سے ہی سلطان محمد کو فاتح کا لقب ملا اور اب تاریخ انہیں سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔
فتح کے بعد سلطان نے اس شہر کو خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح قسطنطنیہ، سوگت، برسا اور ادرنا کے بعد خلافت عثمانیہ کا چوتھا دارالحکومت بن گیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سلطان محمد فاتح نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے شہر کی بحالی اور تعمیر کا کام شروع کروایا۔ توپ کاپی محل اور بازار کی تعمیر کے علاوہ آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دے کر وقف کے حوالے کر دیا گیا۔ بہت سے مدارس، حمام اور مساجد کی تعمیر کے ساتھ ہی فصیل شہر کے قریب ہی مدفون میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار اور مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کروائی، اور اس مسجد کا نام جامعہ ایوب رکھا گیا۔ ہر کسی کو اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کا اختیار تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جس کے باعث یہ شہر بہت سے مذاہب کے ساتھ ساتھ بہت سی ثقافتوں کا مرکز بھی رہا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جس کے معنی ہیں اسلام کا شہر، مگر ترکوں کو یہ نام بولنے میں دقت ہوتی تھی، اسی لیے یہ دھیرے دھیرے بدل کر استنبول ہو گیا۔ پھر بھی خلافت عثمانیہ کے دور میں لوگ اسے قسطنطنیہ پکارتے رہے، مگر قسطنطنیہ سے باہر اسے اسلامبول یا استانبول کہا جاتا تھا۔ استنبول تقریباً 400 سال خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ پھر 1923 عیسوی میں ترکی کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی تحریک آزادی میں کامیابی کے بعد یہ ملک ریپبلک آف ٹرکی کہلایا اور دارالحکومت کو استنبول سے انقرہ منتقل کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود بھی استنبول کی اہمیت ختم نہ ہو سکی۔ یہ ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے لیے بھی اہم سیاحتی مقام بن گیا۔ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح دنیا جہان سے اس شہر کے تاریخی مقامات اور قدرتی حسن کو دیکھنے آتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ 1930 میں لفظ استنبول کو اس شہر کے نام کے لیے باضابطہ طور پر قانونی حیثیت سے نافذ کر دیا گیا۔ اب یہ شہر دنیا بھر میں استنبول کے نام سے ہی جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ دارالحکومت کے انقرہ منتقل ہونے کے بعد کچھ عرصے تک استنبول پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، مگر 1950 کی دہائی کے بعد اس شہر کی آبادی 10 گنا بڑھ گئی، کیونکہ اناطولیہ سے آنے والے تارکین وطن بڑی تعداد میں یہاں آ کر آباد ہونے لگے، اور اسی لیے اس شہر کے حدود عربے میں خوب اضافہ ہوا، جس کے بعد یہاں کنسٹرکشن اور انفراسٹرکچر پر کافی کام کیا گیا، مگر افسوس کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چند قدیم عمارتوں کی قربانی دینی پڑی، مگر پھر بہت سی فیکٹریز اور کارخانوں کے باعث شہر کی معاشی ترقی کی رفتار تیز ہوئی، اور ملک کے باقی حصوں سے بھی افراد روزگار کے بہتر مواقع کے لیے یہاں آنا شروع ہوئے، جس کے باعث بھی اس شہر کی آبادی میں مزید تیزی سے اضافہ ہوا، اور دنیا بھر کے سیاحوں کی دلچسپی کے باعث یونیسکو نے استنبول کے بہت سے مقامات کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ بھی دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یورپی ثقافت کے صدر مقام کی حیثیت سے بھی اس شہر کو نامزد کیا جا چکا ہے، جس کے سبب یہاں بہت سی ترک کمپنیز اور ورلڈ میڈیا آؤٹلیٹس کے مراکز بھی قائم ہو چکے ہیں، جس کے بعد سے مزید سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ترکی کو استنبول سے 60% ٹیکس حاصل ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ شہر ترکی کا تجارتی ہب ہے، اور آنے والے دنوں میں معاہدہ لوزان کے 100 سال مکمل ہونے پر استنبول کی تجارتی حیثیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر باسفورس عالمی سمندر شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس پر ترکی کی مکمل اجارہ داری ہوگی۔ آبنائے باسفورس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نہر سوئز عالمی تجارت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آبنائے باسفورس کو نہر سوئز کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر 2023 میں اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی آبنائے باسفورس سمیت درہ دانیال پر ٹیکس کی وصولی کی صورت میں مزید مالی فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی شہر میں ایک نئے منصوبے کا اعلان استنبول کنال کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ مستقبل میں آبنائے باسفورس پر جہازوں کی ٹریفک کے بوجھ کو سپورٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ قدیم اور جدید عمارتوں سے بسا شہر استنبول قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے، جہاں لاجواب باسفورس برج کے ساتھ 2013 میں تعمیر زیر سمندر مارمرا ٹنل براعظم ایشیا کو براعظم مغرب سے ملاتے ہیں۔
شہر نے ترقی کے اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں۔ اتاترک اسٹیڈیم، استنبول پارک کا موٹر ویز ٹریک، جدید یونیورسٹیز، رنگ برنگی میٹرو بسز اور ٹرین سروسز، نیا جدید استنبول ایئرپورٹ، ٹرام کے ٹریکس اور شہر میں ہونے والے علمی ادبی میلے، موسیقی اور فلمی ثقافتی میلے اور مختلف کھیلوں کے مقابلے اسے دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ شہر سے بھرپور ٹکر دینے کے قابل بناتے ہیں۔ تو وہیں یہ شہر دنیا کو آیا صوفیہ، ٹوپ کاپی محل، سلطان احمد مسجد، گلاٹا ٹاور، گرینڈ بازار، ڈولماواجی پیلیس، سلیمانیہ مسجد، مصری بازار، گلاٹا برج، استقلال اسٹریٹ، حضرت ابو ایوب انصاری مسجد کے ذریعے اس شہر کے شاندار ماضی سے متعارف کرواتا ہے۔ یوں یہ قدیم سے جدید کے امتزاج سے معمور شہر کسی طلسم ہوش ربا سے کم نہیں۔ مزید معلومات اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔